ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں رنگ برنگی اور خوبصورت مچھلیاں رہتی تھیں۔ ہر مچھلی اپنی خاصیت کے لحاظ سے مشہور تھی۔ کوئی اپنی تیز رفتاری کے لیے مشہور تھی تو کوئی اپنی خوبصورتی کے لیے، لیکن ان سب میں ایک چھوٹی سی مچھلی موٹی تھی جو اپنی شرارتوں اور تجسس کے لیے جانی جاتی تھی۔ موٹی ایک چھوٹی اور نٹکٹ مچھلی تھی جس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی جستجو میں رہتی تھی۔ وہ سمندر کی ہر گلی اور ہر کونے جاتی، مگر اسے ہمیشہ ایک ہی سوال تنگ کرتا تھا: سمندر کے پار کیا ہے؟ موٹی نے کبھی سمندر کے پار کا نظارہ نہیں کیا تھا اور اسے یہ جاننے کا بے حد شوق تھا کہ سمندر کے پار کی دنیا کیسی ہوگی۔ ایک دن موٹی نے اپنی امی سے پوچھا: امی، سمندر کے پار کیا ہوتا ہے؟ اس کی امی نے مسکرا کر جواب دیا: بیٹی، سمندر کے پار کی دنیا بہت مختلف ہے۔ وہاں خشکی ہے، بڑے بڑے درخت، پہاڑ اور انسان رہتے ہیں، مگر وہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارا گھر یہ سمندر ہے اور یہاں رہنا ہی ہمارے لیے محفوظ ہے۔ موٹی نے سر ہلایا، لیکن اس کا دل اب بھی سمندر کے پار جانے کی ضد میں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سمندر کے پار جا کر دیکھے گی کہ وہاں کیا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی سمندر کے پانیوں کو چمکا رہی تھی، موٹی نے چپکے سے اپنے دوستوں کو الوداع کہا اور سمندر کے پار کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ تیراکی کرنے لگی۔ راستے میں اسے بہت سی عجیب و غریب مخلوقات ملی۔ کبھی وہ ایک بڑی وہیل سے ملی، کبھی ننھی ننھی جیلی فشوں کے گول میں گھری رہی، لیکن موٹی کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ وہ سمندر کے پار پہنچے گی، وہاں کی دنیا دیکھے گی۔ بہت دیر تیراکی کرنے کے بعد موٹی کو سمندر کی سطح پر کچھ عجیب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ پانی کا رنگ بدل رہا ہے اور سامنے ایک بہت بڑی دیوار سی نظر آ رہی ہے۔ یہ سمندر کا کنارہ تھا۔ موٹی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کیونکہ وہ اپنی منزل کے قریب تھی۔ جب موٹی کنارے کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں بڑی بڑی کشتیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی اور سوچا کہ یہ کیا ہے، لیکن ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ ایک بڑا جال تیزی سے اس کے قریب آیا اور اسے اپنے اندر جکڑ لیا۔ موٹی پھنس چکی تھی۔ موٹی نے بہت کوشش کی کہ وہ جال سے نکل جائے، مگر اس کی ساری کوششیں ناکام رہیں۔ وہ ڈرنے لگی اور دل ہی دل میں سوچا کہ کاش اس نے اپنی امی کی بات مانی ہوتی اور سمندر کے پار نہ آتی۔ موٹی کو جال کے ساتھ ایک کشتی پر کھینچ لیا گیا جہاں انسان تھے۔ وہ مچھلیوں کو جال سے نکال کر ایک ٹوکری میں ڈال رہے تھے۔ موٹی نے دیکھا کہ باقی مچھلیاں بہت خوفزدہ تھیں اور اپنے گھر یعنی سمندر کو یاد کر رہی تھیں۔ اب موٹی کو احساس ہوا کہ سمندر ہی اس کا اصل گھر ہے اور وہ وہاں سے دور جا کر بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ اگر وہ دوبارہ سمندر میں واپس گئی تو کبھی وہاں سے دور جانے کا نہیں سوچے گی۔ لیکن ابھی موٹی کے سامنے ایک بڑا مسئلہ تھا: جال سے کیسے نکلے؟ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جگہ جال میں باقی تھی جہاں سے وہ نکل سکتی تھی۔ موٹی نے پوری طاقت سے خود کو اس جگہ کی طرف دھکیلا اور آخرکار وہ جال سے آزاد ہو گئی۔ موٹی سمندر کی طرف چھلانگ لگاتے ہی تیزی سے واپس جانے لگی۔ وہ خوفزدہ تھی مگر خوش بھی تھی کہ اس نے جال سے خود کو بچا لیا۔ جب وہ سمندر کے گہرے پانیوں میں پہنچی تو اس نے سکون کا سانس لیا اور خود کو محفوظ محسوس کیا۔ سمندر میں واپس آتے ہی موٹی نے اپنی امی کو ڈھونڈا اور روتے ہوئے اس کے پاس پہنچی۔ امی، میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور سمندر کے پار جانے کی کوشش کی۔ وہاں انسانوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، لیکن میں بامشکل واپس آئی ہوں۔ اس کی امی نے موٹی کو گلے لگا لیا اور کہا: میری پیاری موٹی، میں جانتی ہوں کہ تمہیں نیا کچھ جاننے کا شوق تھا، مگر ہر جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں ہوتی۔ ہمارا اصل گھر یہ سمندر ہے اور یہاں ہم سب زیادہ محفوظ ہیں۔ موٹی نے سر جھکا کر کہا: امی، میں نے سیکھ لیا کہ ہمارا گھر سب سے اہم ہے اور میں اب کبھی بھی اس سے دور جانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ امی نے مسکرا کر موٹی کے سر پر پیار کیا اور کہا: تم نے بہت اہم سبق سیکھا ہے بیٹی۔ ہمیشہ یاد رکھو، جہاں ہمارا دل سکون پاتا ہے وہی ہماری اصل جگہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد موٹی اپنے دوستوں کے پاس گئی اور انہیں اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ سمندر کے پار کی دنیا کیسی ہوتی ہے اور وہاں جانا کتنا خطرناک ہے۔ سب مچھلیوں نے موٹی کی بات کو غور سے سنا اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اس سمندر سے باہر جانے کی کوشش نہیں کریں گی۔ موٹی نے ایک بڑی غلطی سے سیکھا کہ اصل خوشی اور سکون ہمیشہ اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے۔ وہ اب ہمیشہ اپنے سمندری دوستوں کے ساتھ مل کر خوش رہتی تھی اور سمندر کی خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتی تھی۔